امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے، چونکہ آج جو ہے وہ چھٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول بھی ہے، جس کے متعلق عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، گو کہ یہ دن نہیں ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ مختلف روایات میں مختلف جو ہے آتے ہیں، لیکن چونکہ عموماً اخباروں کے اندر اور دیگر جگہ پہ 12 ربیع الاول کا تھوڑا سا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس دن کا تھوڑی سی اہمیت بن ہی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے بچوں کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ اس میں اور کیا کچھ ہوا ہماری تاریخ کے اندر، ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، اس میں اس مہینے کے اندر جو ہے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ آج ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح کچھ باتیں ہوں گی، بہت ساری آج کہانیاں ہیں ہمارے پاس، ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور عفو درگزر سے کام لینے پہ ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں الحمدللہ، تو اسی میں خیر خواہی کرنا، احسان کرنا، کہ کائنڈ ہونا دوسروں کے ساتھ، اس کے اوپر جو ہے کافی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پہلے جو ہے وہ کچھ اطلاعات، جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے سے یہ شروع کیا تھا، اور اسی کو ہم جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ذہنوں میں زیادہ نظر آتی ہے، ذہنوں میں زیادہ ابھر کے آتی ہے، تو درود شریف کا بے حد اہتمام کیجئے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ابھی تک لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، کوشش کریں کہ ان کے لیے جو ہے جتنی خدمت ہم بن پڑے ہمارے سے، اپنی پاکٹ منی کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، یا باقی جو ہے ہم ان کی خدمت کر سکیں، تو اس کو جاری رکھیے۔ اور یہ وقت ہے جھوٹ کا، دجل کا، فریب کا، تو اس میں کوشش کریں کہ اوتھینٹک نیوز کے اوپر رہیں۔ کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے کچھ دوستوں سے، تو وہ ان کے پاس کچھ اس طرح کی انفارمیشن تھی جو کہ حج کے امپورٹنٹ ہونے یا نہ امپورٹنٹ ہونے پہ بات کر رہے تھے، تو بڑی اس پہ تکلیف دہ سچویشن یہ سامنے آئی کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ اس قسم کی باتوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز جو ہے وہ اہم ہے یا غیر اہم ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، یہ تو ان میں شامل ہے حج، اور اسی طرح سے زکوٰۃ، ابھی جو گوہر بھائی بہت تفصیل سے بتا رہے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ دجل و فریب بہت زیادہ ہے، جھوٹ کی بھرمار ہے، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے وہ اسلام کی صحیح اوتھینٹک معلومات کیا ہیں۔ تو کوشش کریں بچوں اوتھینٹک معلومات رکھیں، اس کے اوپر رہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمیں کر کے بتا گئے، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ان تمام اعمال کے اوپر ہو جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں پہ عمل کر کے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ ابھی شروع کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اور پھر ربیع الاول کا مہینہ، تو اس مہینے میں کیا کیا خاص باتیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں معلوم ہے بچوں کہ یہ مہینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے منسوب ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا بچوں؟ اس مہینے میں آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی ہوا، یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اور جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت مدینہ بھی ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو ہے وہ مدینہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد اسلام کا ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا، اور یہیں سے ہمارا اسلامک کیلنڈر بھی شروع ہوا جو کہ ہجری کیلنڈر ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے یہ ذو النورین جامع القرآن امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ بڑی محبت ہے ہمیں ان تمام صحابہ سے، تو بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے، اور بڑے اچھے اچھے القاب سے نام لینا چاہیے۔ تو ہمارے جو پروگرام کے ایڈمن، انہوں نے بڑے خوبصورت القابات جو ہیں وہ ہمیں یاد کروائے، ذو النورین جامع القرآن امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی۔ اللہ جو ہے ہماری محبتیں ان سے بڑھائے رکھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے بچوں قباء کی مسجد جو ہے 13 تاریخ کو، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو پھر یہاں پہ اس جگہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور یہاں پہ قباء کے جو آس پاس کے لوگ تھے اس کے لیے قرآن پاک میں بڑی محبت کے الفاظ آئے کہ یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، تو صفائی کو اللہ بڑی پسند کرتے ہیں، تو ان کی شان میں جو ہے یہ الفاظ نازل ہوئے تھے قرآن پاک میں۔ اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا کہ جس میں جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور آج یہ شاندار جو ہے مسجد ہمارے جو ہے وہ دلوں کو اور ایمان کو جو ہے منور کیے رکھتی ہے۔ اسی مہینے میں بچوں غزوہ دوما الجندل ہوا تھا، اور اس میں مسلمانوں کو بنا کسی لڑائی کے فتح نصیب ہوئی تھی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آخری وحی نازل ہوئی، آخری جو ہے وہ وحی اسی مہینے کے اندر قرآن پاک میں جو ہے وہ آئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
اللہ ताला के पास वापस चले गए। तो ये महीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा तारीख में हमारे लिए अहम है, क्योंकि इसमें बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। तो इस निस्बत से हमें अब करना ये है बच्चों के करने वाला काम कि जो ज़िक्र व तस्बीहात बताए हैं बड़े ख़ुसूसी तरीके से ज़ौक़ व शौक़ से करते रहिए, और उनमें जो है नागा ना हो, बहुत एहतमाम रखें। दुरूद शरीफ़ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। 100 मरतबा तो हम वैसे ही बताते रहते हैं, लेकिन चूँकि इस महीने में तो बड़े अच्छे-अच्छे जो है वो वाक़यात हुए, बड़े अहम वाक़यात हुए इस्लाम के, तो इसमें जो है आप इसका ख़ुसूसी एहतमाम रखें। और दुरूद शरीफ़ के मुतालिक जो है हम आपसे शेयर करते रहते हैं फ़ज़ाइल के ऊपर अहादीस, सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला की एक रिवायत है, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो आदमी मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह पाक उस पे 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाएंगे और उसके 10 गुनाहों को माफ़ करेंगे, और तक़र्रुब इल्लल्लाह के सिलसिले में इसके 10 दर्जे बुलंद होंगे, यानी कि वो अल्लाह के नज़दीक और हो जाएगा, मज़ीद अल्लाह के नज़दीक हो जाएगा। देखिए, 1 मरतबा दुरूद शरीफ़ पढ़ने का इतना सवाब है। और ये दुरूद और अज़कार इसलिए बताए जाते हैं ताकि हम शैतान के हमलों से महफूज रहें। जब तक शैतान जो है हमारे दिलों को देखता रहता है कि इसमें ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह की याद है, हमारे वो दिलों से दूर रहता है, नहीं तो वो दिलों के अंदर दाखिल हो जाता है। आज का टॉपिक है बच्चों, अफ़्व दरगुज़र के सिलसिले में ही, कि खैर ख़ाही की जाए, लोगों के साथ एहसान का मामला किया जाए। तो समझते हैं कि इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्यों करने की ज़रूरत है। तो बच्चों, जो आस-पास के लोग होते हैं, घर के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, मोहल्लेदार हैं, स्कूल के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इन सब के साथ जो है हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अगर कोई छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो माफ़ कर देना चाहिए। उनकी जब-जब ज़रूरत हो उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। और लेकिन ऐसा करते वक़्त हमें ज़हन में सिर्फ़ ये कंसेप्ट रहे, ये ख़्याल रहे कि अल्लाह की जो है रज़ा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, अपनी तारीफ़ के लिए नहीं करना, ना ही कि कोई हमें जो है वो एहसान का बदला एहसान के साथ देगा, नहीं। बस सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह ताला जो है इससे खुश होते हैं। और बच्चों, दूसरों पे ज़ुल्म नहीं करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो लोगों पर एहसान करें, खैर-ख़ाही के मामले करते रहें। अब ये तो है कि हमें करना क्या है। अब कैसे करना है, ये हम आपको बता देते हैं, इसमें कुछ टिप्स हैं हमेशा की तरह। पहली बात तो ये है कि बच्चों, एक-दूसरे की खैरियत पूछते रहना चाहिए। खैरियत पूछने से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक-दूसरे के करीब भी हो जाते हैं, और हमें पता भी चलता रहता है कि इनको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, किसी तकलीफ़ या गम में तो नहीं है, जहाँ पे हम उनकी मदद कर सकते हैं। अरब हज़रात की एक बड़ी खूबसूरत आदत है, जब वो सुबह मिलते हैं तो वो एक-दूसरे को सलाम के साथ-साथ जो है वो बड़ी सारी जो है ना वो एक-दूसरे पूछेंगे कि इश अख़बारक, क्या आपके पास खबर है? सब खैरियत है? घर पे सब खैरियत है? घर वाले खैरियत से हैं? तो बड़ी तफ़सील से 1 मिनट, आधा मिनट जो है वो एक-दूसरे से तफ़सील पूछते रहेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक-दूसरे के जो है ना एक-दूसरे के मुतालिक वो कंसर्न्ड होते हैं, एक-दूसरे का ख़्याल रख रहे होते हैं। और मराकिश में तो इससे ज़्यादा दिलचस्प कैफ़ियत होती है लोगों की, कि जब वो मिलते हैं तो देर तक एक-दूसरे को दुआएँ देते रहते हैं। उनकी दुआओं का सिलसिला ही ख़त्म नहीं होता। और हत्ता कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँ तो वेटर भी जब आपको खाना रखेगा तो वो आपको सेहत और राहत की दुआ देगा, जिसको वो मिक्स करके बोलते हैं, सेहत और राहत, सहूर करके बोलते हैं। तो उसके पीछे भी कांसेप्ट यही होता है कि हम इनका ख़्याल रखें और इनको सेहत और राहत की दुआ दें। और मशरिक़ बईद, जिसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, फ़िलिपीन, इस तरह के जो इलाके हैं, इनमें तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के, बहुत ज़्यादा ख़ुलूस के साथ, इख़लास के साथ एक-दूसरे से बात करते हैं। और सिर्फ़ इतना ही कि जब आप किसी जगह एंटर होते हैं, दाख़िल होते हैं, तो बड़े मुस्कुरा के और बड़ी जो है वो कुशादा मुस्कुराहट के साथ जो है वो आपसे आपकी खैरियत पूछेंगे, आपको वेलकम करेंगे, तो उससे जो है वो दिल बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये छोटे-छोटे काम हैं, अगर हम ये करेंगे तो इससे जो है वो दूसरों के दिल भी खुश होंगे और हमें उनके हालात भी पता चल जाएँगे। अगली बात बच्चों ये है कि हम अपने जो हमारे सिमिलैरिटीज होती हैं, एक जैसी चीजें होती हैं, उनको सामने रखें, और कोई डिससिमिलैरिटीज होती हैं, कोई इख्तलाफात होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारी सिमिलैरिटी नहीं होती, हम उसको जरा भूल जाया करें, तो एक दूसरे से ताल्लुकात बनाने में बड़ी आसानी होगी। इसी सिलसिले में मुस्कुराहट सुन्नत है, हमें मालूम है, तो मुस्कुरा के मिलना चाहिए। और मुसाफ़ा करना चाहिए, जहाँ पे मुसाफ़े की जो इस्लाम ने जिस तरह से इजाज़त दी हुई है उसको ज़हन में रखते हुए, इससे कीना दूर होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, नेटवर्किंग में इज़ाफ़ा होता है। बच्चों, ये नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
اور آج کل کا جو دور ہے اس میں تو ہر چیز ہی اینڈ اس پہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ کتنی ہے, آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہے. تو یہ چیزیں آپ کی انشاءاللہ ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی انکریز کریں گی, بڑھائیں گی, اور آپ کی نیٹ ورکنگ بھی بہت اچھی ہوگی. اسی سلسلے میں ہمارے کولیگ کہا کرتے ہیں, کینیڈا سے ہیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی صبح اٹھ کے اس نیت سے کام نہیں شروع کرتا کہ آج وہ لوگوں سے اختلاف کرے گا, یعنی کہ اٹھ کے وہ نیت نہیں کرتا. ہاں دن میں کوئی آپس میں جھگڑا لڑائی کوئی اونچ نیچ ہو جائے ایک الگ بات ہے, لیکن آپس میں کبھی بھی وہ سوچ کے کوئی نہیں اٹھتا کہ میں آج جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کروں گا. ایک ہندو دوست تھے, انہوں نے کچھ دن پہلے شیئر کیا ایک جو ہے ان کے اسکول کے زمانے کے جو اس وقت کا کوئی گانا تھا. ہم ایک دوست بتا رہے تھے یہ بات, اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. تو کہنے لگے کہ اب گانے تو وہ سنتے نہیں تھے, تو ان کے ذہن میں آیا کہ اب میں ان کو کیا جواب دوں. تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دیکھیں ہمارے ہاں جو ہیں وہ کتنی سملیرٹیز ہیں کہ ہم اس وقت کے لوگوں کو جانتے ہیں, کیونکہ جانتے تو ہیں اگر گانے نہ بھی سنیں تو گانے یا جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں وہ اخبار میں یا باقی اطلاعات سے ان کا چونکہ پتہ چلتا رہتا ہے. تو انہوں نے اس میں بھی ہم آہنگی ڈھونڈ لی, اس میں بھی اختلاف نہیں کیا کہ دیکھو جی ہم تو گانے نہیں سنتے, اس میں بھی ہم آہنگی ڈھونڈ لی کہ ہاں دیکھیں ہمارے وقت میں یہ سب لوگ ہوتے تھے, اور دیکھیں ہمارے یہاں کتنی سملیرٹیز ہیں اور ہم لوگ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں بچوں کے ہم آہنگی ڈھونڈیں, اختلافات کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیں, لیکن اوبویسلی جو ہمارا اسلام کا ایک دین کی جو سرکل ہے اس کے اندر, جبھی ہم نے یہ بتا دیا کہ گانے والی بات اگرچہ وہ ان کو صحیح نہیں لگی, لیکن بہرحال اس میں انہوں نے ایک پازیٹیو پوائنٹ ڈھونڈ لیا. اس کے بعد بچوں لسنر بن جائیں, سننے والے بن جائیں. اچھے جو گڈ لسنر ہوتے ہیں یہ بہت بڑی اپنے اندر ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ لوگ دوسروں کی بات توجہ سے اور اہتمام سے سنتے ہیں. اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات اس بات کو ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی بات سنے. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ شیئر کیا, وہ ہم آپ سے واٹس ایپ کے اوپر, وہ بہت تفصیل کے اندر واقعہ تو واٹس ایپ کے اوپر ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے. وہ ایک بنگلہ دیشی ڈرائیور سے ملے, ان سے انہوں نے تھوڑی سی بات چھیڑی کہ کبھی جو ہے ہم پاکستان والے اور بنگلہ دیش والے ایک ہی تھے. تو اس کے بعد انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں بتائیں, بڑا جو ہے وہ دل اندوز قسم کی کہانی ہے, تھوڑی لمبی ہے, ہم ابھی شیئر نہیں کر رہے, لیکن انشاءاللہ ابھی اس پروگرام کے بعد ہم واٹس ایپ پہ آپ سے شیئر کریں گے. آپ ضرور اس کو پڑھیے گا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ دیکھیں کبھی کبھار چھوٹی سی بات کرنے سے کتنی خوبصورت باتیں سامنے آتی ہیں. اگلی ٹپ ہم آپ کو بتا رہے ہیں خیر خواہی کرنے اور احسان کرنے میں کہ سوشل ایکشن یعنی کہ سماجی خدمت جو ہے اس میں تھوڑا سا حصہ ضرور لیا کریں. ہسپتال, یتیم خانے, اولڈ ہاؤس, اپنے بڑوں کو لے کے جائیے اور ان کو وزٹ کیا کیجئے, کبھی مہینے میں ایک بار, کبھی 3 مہینے میں ایک بار, لیکن جایا ضرور کیجئے, چھوٹے موٹے تحفے لے جایا کیجئے اور ان سے ملا کیجئے, ان کی بات سنا کریں. تو یہ بھی خیر خواہی اور احسان کا معاملہ ہے. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ سنگاپور میں تھے اور واک کرنے جاتے تھے فجر کی نماز کے بعد, کچھ وہ 2 ہفتے کے لیے تھے. تو ان کے راستے میں ایک اولڈ ہاؤس پڑتا تھا, اور اس اولڈ ہاؤس کے اندر صرف ایک ہی کمرے کی لائٹ آن ہوتی تھی. اس ایک کمرے کی لائٹ میں ان کو نظر آتا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ حسرت سے باہر دیکھ رہی ہوتی تھی صبح صبح. تو یہ روزانہ سوچتے تھے کہ میں کسی دن وقت نکال کے ان بوڑھی ماں سے جا کے بات کروں گا اور ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی ان کے ساتھ میں وقت گزاروں گا. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر روزانہ بھول جاتا تھا حتیٰ کہ میں واپس آ گیا. اب ان کو وہاں سے واپس آئے کئی سال ہو گئے, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے کچھ وقت نکالا ہوتا اور ان بوڑھی ماں کی تھوڑی سی میں خدمت یہ کر دیتا کہ ان کی باتیں سن لیتا, کچھ سنا لیتا, تو شاید ان کو بڑا اچھا محسوس ہوتا. تو یہ کام بچوں ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے کچھ ملکوں میں پالتو جانوروں کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں, جیسے لوگوں کے پاس پالتو جانور ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں گلیوں میں, اور پھر وہ جو ہے سوشل ورک کرنے والے, سماجی خدمت کرنے والے ان کو لے جاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی لوگ والنٹیئر کے طور پہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اور کہانی سناتے ہیں بیر کے درخت کی. یہ جو ہے جہانگیرہ میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے بتائی کہ جہانگیرہ میں بیروں کے درخت ہوا کرتے تھے, اور پھر وہاں سے انہوں نے کاٹے بیروں کے درخت. تو وہاں پہ وہ لوگ جن کے گھر آس پاس تھے آہستہ آہستہ وہ گھر بھی ختم ہوتے چلے گئے. اور پھر ان کی اس بات پہ ایک اور صاحب نے عمل کیا اور انہوں نے درخت لگائے, درختوں کی دیکھ بھال کی, تو ان کے گھر بڑے آباد ہو گئے. تو یہ 3-4 جو پوائنٹ ہے بچوں, اس سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ انسانوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ, پودوں کے ساتھ, درختوں کے ساتھ بھی خیر خواہی اور احسان کے معاملہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھی ہمارے سوشل ایکشن کی کچھ ٹپس. اس کے بعد بچوں
توجہ اور دیکھ بھال ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کے دل موہ لیتی ہے، لوگوں کے دل جو ہے وہ فتح کر لیتی ہے. آپ لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کریں کہ آپ ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ جو ہے کنسرنڈ ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں. ہمارے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں، سردیوں کی راتوں میں پورے پورے خاندان اکٹھے ہوتے تھے، ایک ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا سونا ہوتا تھا، اور کہانیوں کا احوال ہوتے تھے، لمبی لمبی جو ہے وہ کہانیاں ہوتی تھی، تو لوگوں کی آپس میں محبتیں بہت زیادہ ہوتی تھی. اور اسی طرح سے پرانے وقتوں میں، حتیٰ کہ ہم سے بھی جو ہمارے والدین کے وقتوں کی بات ہے، اس وقت بیٹھکیں ہوتی تھی، چوپالیں اور اوطاق ہوتی تھی. تو اس وقت لوگ ملا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، اس میں ایک دوسرے کا دکھ درد سن لیتے تھے، تو اس سے بڑا حوصلہ ہو جاتا تھا. اب وہ تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ ورچوئل جو ہماری اوطاق ہے یا چوپال ہے یا بیٹھک ہے یا یہ ہماری میٹنگ جو ہے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اوتھینٹک چیزیں ہی لے کے آئیں، اسلام سے ریلیٹڈ باتیں ہوں، اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے کہ کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو اسلامک ایتھوس کے ساتھ، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے چیز ہے. اور اگر ہم یہ ثقافت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ اگلے کئی جنریشنز تک جائے گا انشاءاللہ. اور ہم سب جو اس کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. اب ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں پر خیر خواہی اور احسان کیسے کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کی خیریت پوچھ کے، اپنے جو آپ کی سملر چیزیں وہ سامنے رکھیں، اچھے لسنر بن جائیں، سوشل ایکشن کی کوئی نہ کوئی کام کیا کیجئے، اور دوسروں کو ظاہر کریں کہ آپ ان کی کیئر کرتے ہیں، ان سے جو ہے آپ ان کے متعلق کنسرنڈ ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ خوش رہیں گے. اب آپ سے وابستہ توقع یہ ہے بچوں، اب آپ کے ذمہ کام یہ، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے ہمیں محبت کرنی ہے، جن کی ضرورت ہو ان کی ضرورت پوری کرنی ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا انڈیکیشن، چونکہ بچے ہیں یہاں پہ 15 سال سے کم، 14 سال سے کم، تو اپنے والدین کو ان معاملات میں ضرور شیئر کیے رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں ان کے رہنمائی کی ضرورت ہو، ان کو پتا ہو کہ آپ جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ انشاءاللہ حفاظت کے ساتھ بھی رہ سکیں اور اس معاشرے کو ایک بہت خوبصورت معاشرہ جو ہے آپ بنا سکیں. ہماری مدد آپ کیسے کریں گے کہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں گے کہ اس ہفتے آپ نے کسی پڑوسی کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں یا کی، اگر کر لی ہے تو اس کے بارے میں بتا دیجئے، اور نہیں کی لیکن پلان کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اور پچھلے ہفتے ہم نے بچوں کو پوچھا تھا کہ پڑوسیوں کی کون سی زیادہ بات پسند ہے، جو کہ زیادہ ان کے مقابلے میں آپ کو اچھی لگتی ہے. تو ہمیشہ کی طرح عائشہ محمود نے ہمیں چھوٹی سی تحریر لکھ کے بھیجی کہ پڑوسیوں سے تعلقات بہت اچھے ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہو جاتی ہے. تو جب دو برتن ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ برتن تو کبھی نہ کبھی جو ہے آپس میں ٹکرا ہی جاتے ہیں، لیکن خوبصورت بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بعد دوستی ہو جائے، جو کہ عائشہ نے لکھ کے بھیجا. تو بڑا اچھا لگا عائشہ، لکھتے رہا کیجیے، ہمیں بتاتے رہا کیجیے. وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا. گور بھائی ہمیں بھی کہانی سنائیں گے اور پھر ہم اس کے اسباق پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ کہانی ہے حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کی. حضرت زکریہ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور بہت مشہور نبی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے امام اور خادم تھے اور بہت ہی پرہیزگار اور عبادت گزار تھے. آپ کے زمانے میں ایک خاتون تھیں، انہوں نے ایک منت مانی. وہ یہ تھی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے بچہ دینے والا ہے، میں اس کے بارے میں منت مانتی ہوں کہ وہ سب کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کرے گا، سو تو میری طرف سے اس نظر کو، اس منت کو قبول فرما لے. اس منت سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ہاں جب لڑکا پیدا ہوگا تو وہ بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دیں گی. لیکن ہوا یہ کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی. اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا، گویا کہ وہ خاتون حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں. اب چونکہ نظر مان چکی تھیں، اس لیے اسے پورا کرنے کے لیے جب انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دینا چاہا تو وہاں کے سب خادموں نے انہیں لینے کی خواہش کی اور خواہش اظہار کیا کہ ہم اس کو لینا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک آپس میں مقابلے بازی کی صورت پیدا ہو گئی. آخر نوبت یہاں تک آئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو قرآن دازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آیا قرآن دازی کے اندر تو اس کو ہم دے دیں گے.
اور قرآن دادی کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ ہر میدان کے ہر امیدوار اپنا تورات لکھنے والا قلم دریا میں ڈالے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف اوپر کی طرف چڑھے گا وہی حضرت مریم کو اپنی تربیت میں لے لے گا۔ اس قرآن دادی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ کی بیوی کے ہاں یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اور حضرت مریم جب سمجھدار ہو گئیں تو آپ کو عبادت کے لیے ایک حجرہ دے دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تو وہاں انہیں طرح طرح کے بے موسمی پھل نظر آتے تھے، یعنی اس موسم میں بازار میں وہ پھل نہیں ہوتے تھے لیکن حضرت مریم کے پاس وہ ان کو نظر آتے تھے۔ گرمی کے موسم میں سردی والے پھل اور سردی کے موسم میں گرمی والے پھل۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے سانو اپنے گمان کے مطابق گمان کے بغیر سوچے سمجھے بغیر رزق عطا فرما دیتا ہے، یعنی جو انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اس لیے ان کو یہ بھی فکر تھی کہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی اصلاح کون کرے گا۔ اس لیے پھر جب انہوں نے یہ بے موسم پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرمائیں، بے شک آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی برکات دیکھ کر آپ کو بھی اولاد کے لیے دعا کرنے کا خیال ہوا، پھر آپ نے دعا کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، اور وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سردار ہوں گے، یعنی نماز کے دوران ہی آپ کو بیٹے کی بشارت دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میں پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، حالانکہ مجھ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی جو ہیں وہ بانجھ ہو گئی ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے کے کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور تم اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو گے اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا آپ کی زبان بات چیت کرنے سے بالکل رک گئی اور عبادت خانے سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارے سے سمجھایا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، تسبیح کرو۔ آخر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مراد پوری ہوئی۔ قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا اور بتا چکے کہ انبیاء تک سے دشمنی کرتے تھے، انہیں قتل تک کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا اس قوم پر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے حافظے سے انہیں تورات لکھوائی تھی، مگر وہ بہت ہی احسان فراموش قوم تھی، اس نے سبھی انبیاء کو ستایا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، آپ کے دشمن بن گئے اور قتل کرنے کا پلان بنانے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس قوم کے شر سے بچنے کی کوشش کی، باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک درخت میں سے آواز آئی کہ مجھ میں پناہ لے لیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ درخت درمیان سے کھل گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی ہے، اس لیے وہ اس درخت کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔
جیسے ہی آپ درخت کے اندر جا کے بیٹھے درخت آپس میں مل گیا اور پھر سے بند ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس درخت کے پاس پہنچے تو شیطان جو کہ ان سب کا دشمن ہے، اس نے ان کو خبر کر دی، مخبری کر دی کہ ادھر ہی حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اس درخت کے اندر دیکھو۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ذرا ان کا یہ کپڑا بھی درخت سے باہر نکلا ہوا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس درخت کے اندر ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کو شیطان کی بات پہ یقین آ گیا اور پھر وہ ایک آرا لے کر آئے اور اس درخت پر آرا چلانا شروع کر دیا۔ آخر آرا چلتے چلتے حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچ گیا، اور اس طرح جو ظالم تھے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اف تک نہ کی۔ شہادت کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال سے کچھ زیادہ تھی، اور آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کہانی میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ابھی بہت ہی دلچسپ واقعات ہم سن رہے تھے سیدنا زکریا علیہ السلام کے، سیدنا مریم علیہ السلام کے، ان کے گھر والوں کے، اور جو ہے وہ کس طرح سے جو انہوں نے ان کی کفالت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے حالات بنائے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے بچوں یہ آتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اور انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور تمام ہماری ضروریات جو ہیں وہ اللہ کریم سے ضرور از ضرور مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ جتنی ہماری جائز خواہشات ہیں وہ ضرور اللہ سے جو ہے مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے بڑھاپے میں اولاد فرمائی، اور وہ خود بھی حیران تھے کہ یہ اولاد کس طرح سے ہوگی، تو ان کی بیوی بھی بڑی حیران تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اولاد عطا فرمائی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو اسی سلسلے میں ہم آپ کو بچوں یہ بتاتے چلیں کہ اللہ کریم سے دل ہی دل میں باتیں کیا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک جو ہے آپ کے لیے آسانیاں کر دیں، اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور چیزوں کو آسان کر دیں۔ آپ کو صبح اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے صبح اٹھا دیں، کھانا کھانے بیٹھیں تو اللہ کا شکر دل ہی دل میں کرتے رہیں کہ کتنے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، کیسی جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھا کے مزے کے کھانے کھلاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے انسان کو دعا مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ بڑی ڈھارس رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ ہمارا خیال کرنے والے ہیں اور ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والی ہے۔ اور کوئی بھی کام بچوں دنیا کے لالچ میں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام تھے تو جب وہ تبلیغ کرتے تھے تو دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے تھے، ان کی جو ہے وہ پوری کی پوری توجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ جو ہے اللہ کا احکامات لائیں تاکہ یہ دنیا ایک بڑی خوبصورت جگہ بن سکے، اور دین تو خیر خواہی ہی ہے، جیسا کہ ہم مطلب کہ بات کرتے رہتے ہیں کہ دین کے ذریعے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ امن، سکھ، چین، ایک دوسرے کے ساتھ احترام، اور جو ہے یہ دنیا بہت ہی رہنے لائق جگہ بن سکتی ہے اگر ہم جو ہے وہ خیر خواہی پہ آ جائیں، اور دین پورے کا پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ تو انبیاء کرام جب یہ خیر خواہی کا کام کرتے تھے تو معاوضہ نہیں مانگتے تھے، لالچ کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ اور بچوں سخت دل ہونے سے جو ہے یہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اب ہم نے آخر میں سنا کہ کس قدر افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ شقی لوگوں نے، سخت دل لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور یہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہوا، بہت زیادہ انبیاء جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلاتے تھے۔ اور یہ دلوں کا سخت ہو جانا جو ہے یہ بہت ہی بڑی ظلمت ہے، بہت بڑی تاریکی ہے، پھر یہ گناہوں پہ اکساتی ہے، اور انسان وہ کام کر گزرتا ہے جو کہ عام حالات میں سوچے بھی نہیں جا سکتے، کہ کسی کو اس لیے مار دیا جائے کہ وہ حق کی طرف بلا رہا ہے، خیر کی طرف بلا رہا ہے، ایسی چیزوں کی طرف بلا رہا ہے جو کہ دنیا کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں، راحت اور چین کے معاملے کر سکتی ہے، جو کہ دین ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ دین تو خیر خواہی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو سخت دلی سے جو ہے وہ اللہ کریم جو ہے ہم سب کو حفاظت فرما دیں۔ اور اسی آخری واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اہل اللہ پہ، اللہ کے قریب جو ہوتے ہیں ان پہ مشکل بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ان کے قرب میں اضافے کا پھر باعث بنتی ہے، کیونکہ اور تو کوئی انٹینشن یا نیت ان کی نہیں ہوتی سوائے یہ کہ وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اسی کی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی راستے میں جو اگر مشکلات آتی ہیں جب برداشت کرتے ہیں تو مزید وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ جو ہے اپنے والدین کے لیے
بڑی سخت محنت کر کے جدوجہد کر کے بڑی دور سے بڑی تکلیف سے پانی لے کے آئے تو وہ والدین کتنا اچھا محسوس کریں گے اپنے اس بچے کے بارے میں، ان کے جو ہے دل میں کتنی محبت ہوگی اور کس قدر قربت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے سٹار بچوں میں حلیمہ صدیقی، یاسر صدیقی، محمد بن شہزاد، عائشہ شہزاد، فاطمہ شہزاد کا کام ہمیں ملا۔ عائشہ محمود کا جو ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر بھی کیا، صفوان محمود کا جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکے۔ باقی بچوں سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اپنا کام بھیجتے رہا کیجئے، اور خصوصی طور پہ حلیمہ اور عائشہ اور فاطمہ جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ ہمیں ضرور جو ہے آج کا جو ہمارا ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ کے بھیجیے گا۔ اور آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے ہم سب کو بچوں حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ کا، یعنی کہ جو صحیح بات ہے ہم پھیلاتے رہیں، اور جو غلط باتیں ہیں کوشش کریں کہ وہ دوسروں تک نہ پہنچیں، صرف وہی بات پہنچے جو کہ اوتھینٹک ہے، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کا پروگرام ختم ہوتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہوتا ہے، ہر عمر کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں بڑوں کے لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ عملی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی رہیے گا، عامر عثمان صاحب جو ہیں وہ اس کی ریویژن بھی کروا دیں گے دونوں سیشن کی، اور دعا بھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔